وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ اجلاس کے صدر باوقار حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، اجلاس کے مہمان خصوصی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نہایت متحرک اور فعال جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران اور معتمدین، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے غیور فرزندوں اور پورے ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، آج تحفظ اوقاف کانفرنس میں آپ حضرات کی اس بڑی تعداد میں شرکت سے دل باغ باغ ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس اجتماعیت پر اور اس حساس اور نازک موضوع پر، آپ کے اس اجتماع پر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کریں۔ دیکھیے، بات تقریباً سبھی موضوع پر آ گئی ہے، کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، بات صرف ایک یہ کرنی ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وقف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہڑپ لیں، قبضہ کر لیں اور اس جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیں، لیکن کبھی ہوتا ہے نہ، کہتے ہیں کہ غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا گیا، تو شاید وقف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ وہ زندہ دل قوم ہے کہ یہ اپنی جان تو گوا سکتی ہے لیکن مساجد سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ زندہ قوم ہے کہ جو اپنے دین کے اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے قائم، حضرت نانوتوی اور بزرگان دین کے طرز پر قائم ان مدارس کے غیوروں نے اپنا سب کچھ تو قربان کرنے کی ٹھان لی ہے، لیکن مدارس ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، خانقاہیں ختم کر دیے جائیں، مزارات ختم کر دیے جائیں، ہماری قومیں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ مسئلہ حساس اور نازک ترین ہے۔ اذان کا مسئلہ نہیں مائک سے کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، یہ مسئلہ تو جائیدادوں کے چھیننے کا ہے۔ اور حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ کہتے ہیں قانون بنا رہے ہیں ہماری زمین پر، شرم آنی چاہیے۔ ارے زمین ہماری، جائیداد ہماری، سب کچھ ہمارا، قانون آپ کون ہیں بنانے والے؟ حقوق میرے بھائیوں چھیننے پڑتے ہیں، لینے پڑتے ہیں۔ جب حقوق دبایا جائے تو حقوق لینا پڑے گا اور میدان عمل میں آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ کی اجتماعیت اور آپ کی اتحاد کی اس طاقت نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور ملک کی عوام، خواص سب کو بیدار کر دیا ہے۔ ہماری اکثریتی فرقے کے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کروڑوں میل نے کیا تہلکہ مچا دیا ہے، لیکن آپ کی اجتماعیت کا آغاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شریعہ نے 15 سپٹمبر کو جب آخری تاریخ ہو گئی، بڑی دیر سے انہوں نے کانفرنس بلایا۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ شاید صرف اخبار بازی اور فوٹو کھینچنا چاہتے ہیں، وہی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں کہ یہ ایک لڑائی ہے جسے لڑتے رہنا پڑے گا اس قوم کو، اور لمبی لڑائی چلے گی۔ یہ ایسا نہیں کبھی 15 سپٹمبر تک ختم ہو گیا، یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا اور مسلسل یہ چلتا رہے گا، اور آپ حضرات کو اسی طرح میدان عمل میں رہنا ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، ایک بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قائدین اور بزرگوں پر اعتماد کی دولت اور برکت کی بنیاد پر لوگ متحد ہیں، اجتماعیت ہمارے سامنے ہے،
صرف بہار کی بات نہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر پورا ملک متحد ہے، ملک کی ذات اور برادریاں متحد ہیں، ملک کے قبائل متفق ہیں، ملک کی تنظیمیں متحد ہیں، ملک کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ آپ دیکھیے، حیرت ہوگی، یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں اپنی عمر میں کہ کسی بل پر تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی اس طرح پوری طاقت کے ساتھ متحد ہو اور اس طرح ان کا دل صاف ہو اور اس کے لیے پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ کبھی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہمارے مدارس بچیں گے، ہماری مساجد بچیں گی، ہماری خانقاہیں بچیں گی، اور اوقاف کی جائیدادوں کو چھیننے کا جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے یہ نہیں بچ پائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ دین و شریعت پر جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے، دین تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہاتھ ڈالنے والے قیامت تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اچھی طرح سمجھیے اور پوری اتحاد جو آج ہے، اس اتحاد کو، اس اجتماعیت کو باقی رکھیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی آج آخری نہیں ہے، 15 سپٹمبر آخری تاریخ نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے۔ صرف بیدار کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ بیدار ہو جائیے کہ کس طرح ہمیں لڑنا ہے، اپنے حقوق کو لینا ہے، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہمیں کیسا جہد مسلسل کرنی ہے۔ آج اس لیے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے تمام ذمہ داران کو یہاں دعوت دی گئی ہے تاکہ اس پیغام کو لے کر وہ جائیں اپنی اپنی آبادی میں، اپنے اپنے علاقے میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا مجمع کر کے آپ ان کو یہ سمجھائیں، اس سے بیدار کریں تاکہ وہ جانیں کہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف، ہمارے پرکھوں نے جو جائیدادیں ہمیں دی تھی، آج ہم سے وہ چھینا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوقاف کی تاریخ اتنی قدیم ترین ہے کہ چھیننے والے اگر چھیننا چاہیں وہ چھینتے رہ جائیں گے اور یہ جائیدادیں ختم نہیں ہونے والی۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح انسان کی تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کر وہ سلسلہ قربانی کا، صدقے کا، اور وہ مسلسل ایک سلسلہ ہے۔ اسلام میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود قرآن نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خود اللہ کے رسول نے ہبہ کیا، صدقہ کیا، وقف کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، حضرت جابر، حضرت ابو طلحہ، اور کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ صحابہ، انصار و مہاجرین صحابہ میں ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے جنہوں نے وقف نہ کیا ہو۔ ہر زمانے میں یہ سلسلہ وقف کا رہا، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ عزم کیجئے، لوگ ہم سے وقف کی جائیدادیں چھیننا چاہتے ہیں، لیکن اس مجمع کو آج یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی اس وقف کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آئندہ انشاءاللہ وقف بھی ہم کرتے رہیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ قرآن نے ہمیں وقف کے لیے کہا، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہا، ہم چلے جائیں گے مگر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ جاری ہو جائے، ہمارے مدارس بھی چلتے رہیں گے، خانقاہیں بھی آباد ہوتی رہیں گی اور ہمارے سارے ادارے اسی نظام کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آخر میں صرف یہ جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ سب آج اعلان کر دیجئے اور حکومت تک یہ آواز پہنچا دیجئے کہ یہاں موجود، یہاں 20,000 کی تعداد یہاں اور باہر اور دیگر حالوں سے تمام لوگ اس بل کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے صاف صاف کہ ہم لوگ اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بل کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس لیے 2013 کے اس وقت ایکٹ کو باقی رکھا جائے اور اس کے لیے بعد میں بات کی جائے گی۔ ابھی اس بل کو ہم لوگ مسترد کرتے ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ امارت شریعہ کا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ پیغام لے کر جائیے، اپنے قائدین پر، اپنے امیر پر اعتماد کیجئے اور پوری قوت کے ساتھ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آپ اجتماعیت کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو 1-2 دن کے لیے نہیں، اس طرح لڑیے جس طرح آپ نے طلاق ثلاثہ کے لیے، جس طرح آپ نے لڑا UCC کے لیے، جس طرح آپ نے لڑا NRC کے لیے، اسی طرح ایک نیا موضوع وقف کا بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو اسی طرح لڑتے رہنا پڑے گا اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہوگا۔ یہ زندہ قومیں ظاہر ہیں کہ جب تک زندہ ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت متحرک رہنا پڑے گا، بیدار رہنا ہوگا۔ آپ متحرک رہیے، بیدار رہیے،
سمجھیے، حالات کو سمجھیے، پرکھیے. اس طرح انشاءاللہ اگر آپ نے زندگی گزاری، آپ قوم ملت کے بیدار مغز لوگ ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا گیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بل کو مسترد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس ملت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.